السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ تمام تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ لے کر کے ایک بوڑھی ضعیفہ خاتون ہزاروں میل کا سفر ایک دن میں پیدل کیسے طے کر لیتی ہیں۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام حضرت امام اعظم کے بڑے شاگردوں میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیابان جنگل میں تھا۔ حج کا زمانہ قریب آ گیا اور میرا ارادہ پکا یہ تھا کہ میں اس سال حج کروں، لیکن میں ایک ایسے بیابان جنگل میں تھا کہ میرے وہاں سے نکلنے کا کوئی انتظام نہ ہو سکا، اور میں نے سوچا کہ آخر اب میں اتنے کم ٹائم میں اتنی لمبی مسافات کو، اتنے لمبے سفر کو کیسے طے کر سکتا ہوں۔ لہٰذا ایسا کیا جائے کہ حجاج اکرام جو کام کرتے ہیں میں وہ کام یہیں پر کر لوں، ناخن نہ کاٹوں، بال نہ مڈاؤں، اور بھی جو ارکان حج ہیں میں اپنے حساب سے یہیں پر کر لوں، اس امید میں کہ مجھے یہیں پر ثواب مل جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بیان فرماتے ہیں کہ میں اسی سوچ و بچار میں تھا، میں نے دیکھا اچانک سے کہ ایک ضعیفہ خاتون ہے، بوڑھی عورت ہے، کمر کا ان کی یہ حصہ نکل گیا ہے، اتنی بوڑھی تھی وہ، ڈنڈا ٹکائے ہوئے چلی آ رہی ہیں۔ میرے پاس میں آ کر کے انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک، کیا تجھ کو حج کی تمنا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں بالکل، میرا پکا ارادہ یہ ہے کہ میں حج کروں، لیکن اب ٹائم کم ہے، سفر لمبا ہے، تو اب میں وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہوں۔ ناظرین اکرام، ان ضعیفہ خاتون نے کہا کہ مجھے اللہ نے یہاں پر تمہارے لیے بھیجا ہے، چلو میں آپ کو عرفات میں چھوڑ دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سوچا کہ یہ عرفات میں چھوڑنے کی بات کر رہی ہیں، اتنا لمبا سفر ہے، 2 دن باقی ہیں، تو اتنا لمبا سفر کیسے طے ہو سکتا ہے۔ اس ضعیفہ خاتون نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک، میں نماز فجر کی سنتیں فلاں شہر میں پڑھتی ہوں، اور 2 فرض فلاں شہر میں پڑھتی ہوں فجر کے، اور نماز اشراق میں فلاں جگہ پر پڑھتی ہوں، تو جو اتنا لمبا سفر طے کر لے، سنتیں کہیں پڑھے، فرض کہیں پڑھے، نماز اشراق کہیں پڑھے، تو اس کے لیے میدان عرفات 2 دن میں پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تم بس میرے ساتھ چلو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ بڑی ضدی بڑھیا تھی وہ، اس نے آخرکار مجھے اپنے ساتھ لیا اور کہا کہ اب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور سفر شروع کر۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اپنا سفر میں نے شروع کر دیا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے کٹھن راستوں کو ان ضعیفہ خاتون نے بڑی بآسانی طے کیا۔ ایسے ایسے سمندروں کو ہم نے پار کیا کہ کشتی میں بیٹھ کر کے بھی ان میں پار ہونا مشکل کام تھا، لیکن جیسے ہی ہم سمندر کے کنارے پر پہنچتے تو یہ ضعیفہ مجھ سے کہتی کہ آپ آنکھیں بند کر لو۔ میں آنکھیں بند کر لیتا تو مجھے ایسا لگتا کہ پانی میری کمر تک آ رہا ہے، پورا سمندر پار ہو جاتا اور احساس بھی نہیں ہوتا۔ اتنی لمبی مسافات کو، اتنے کٹھن اور مشکل راستوں کو اسی دن پورا کر کے ان ضعیفہ خاتون نے مجھے اسی دن شام کو میدان عرفات میں لے جا کر کے چھوڑ دیا۔ حج کیا، حج کرنے کے بعد میں ان ضعیفہ خاتون نے مجھ سے کہا کہ چلیے یہاں پر ایک پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کی ایک غار میں میرا بیٹا اللہ کی عبادت کرتا ہے، چلو ہم اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے مجھے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ان ضعیفہ خاتون کے ساتھ گیا، ایک پہاڑ کی غار میں ہم لوگ پہنچے، جا کر کے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان شخص ہے، چہرہ اس کا بالکل پیلا ہے، ضعیفی کے آثار ہیں، بہت زیادہ کمزور ہے، ایک غار میں وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔
جب اس نے اپنی ماں کو دیکھا تو ماں کے قدموں سے لمٹ گیا، ماں کے قدموں سے چپٹ گیا اور اپنے ہونٹوں کو ماں کے تلووں سے ملنے لگا۔ اس نوجوان نے کہا کہ امی، تم خود نہیں آئی ہو بلکہ اللہ نے تمہیں یہاں پر میری تجہیز و تکفین کے لیے بھیجا ہے کہ میرے انتقال کا ٹائم بالکل قریب ہے۔ ان ضعیفہ خاتون نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہا کہ اب تم بھی یہیں پر میرے ساتھ ٹھہرو، میرے بیٹے کو دفن کر دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، اس کی تجہیز و تکفین کی گئی، اور تجہیز و تکفین کرنے کے بعد میں ان ضعیفہ خاتون نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک، اب میری زندگی میں کوئی کام باقی نہیں ہے، اب میں اپنی باقی زندگی اپنے بیٹے کی قبر کے پاس ہی رہ کر کے گزار دوں گی، تم چلے جاؤ، جب تم اگلے سال حج کے لیے آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ آپ کو سنانے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ جس طرح سے مرد حضرات ولایت کی منزلوں کو طے کرتے ہیں، اسی طرح سے خواتین بھی ولایت کی منزلوں کو طے کرتی ہیں۔ ایک آج کے زمانے کی عورتیں ہیں کہ جن کو صحیح معنی میں نماز کا طریقہ نہیں آتا ہے، نماز کی نیت تک نہیں آتی ہے، اپنی ضروریات کے مسائل سے بالکل دور ہیں۔ یہ آج کے زمانے کا ماحول ہے، اور ایک وہ زمانہ تھا، ہمارے اسلاف کی تاریخ یہ تھی کہ جس طرح سے اولیاء، جس طرح سے مرد حضرات ولایت کی منزلوں کو طے کرتے تھے، ویسے ہی عورتیں بھی ولایت کی منزلوں کو طے کرتی تھی۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے، ان اللہ والوں کو، ان اولیاء کرام کو اللہ نے وہ پاور و طاقت عطا فرمائی ہے کہ یہ ہزاروں میل کا سفر پل بھر میں طے کر لیتے ہیں، ہزاروں میل کا سفر پل بھر میں طے کر لیتے ہیں، اور بڑی بڑی مشکلوں، بڑے بڑے خطرناک چیزوں کو یہ اپنی نظر میں بالکل نہیں لاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے بڑی بڑی مشکلیں آسان بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ ان کو جو یہ سب کچھ ملا ہے، یہ اتنی شان، یہ مرتبہ، یہ جو شوکت ملی ہے، اولیاء کرام کو جو اتنی پاور و طاقت اللہ نے دی ہے، یہ سب آقا کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ ناظرین کرام، جب امت محمدیہ کے اولیاء کرام کے اندر اتنی پاور ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاور کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے کسی اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔